علی بھائی میں آپ سے یعنی اس معاملے میں آپ سے ناراض ہوں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کی ہی زندگی کو لے کے یعنی کہ میں بالکل سہمت نہیں ہوں کہ آپ معاف کیے جائیں اور یہ آئے دن ان جیسے جاہل لوگ اور ابھارنے والے لوگوں کو آپ موقع دیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. نہیں تو میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ سے ناراض ہوں گے اگر اس کو کڑی سزا نہ ملی، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس گئے تھے ندیم مانگنے، سب لوگ آپ کے پاس تو گئے تھے، آپ کو کہتے تھے بھائی بتاؤ یہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، مسلم کیا لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی آیات بتاؤ، آپ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے فرما دیا. تو بھائی لوگ کوئی کام سے تو نہیں کھاتے، عقل رکھتے ہیں. اگر ایک بندہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو 10 اسے بچانے کے لیے بھی موجود ہے، 10 نہیں 100,000 بچانے کے لیے موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اس سنڈے جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہمیں سننے کو ملی، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی گئی، جو کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ناکام ہو گئی. ایک بندے نے پستول اپنی کتاب میں چھپائی ہوئی تھی، تو اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ سیکورٹی گارڈ، تاکہ وہ اتنی سیکورٹی ٹائٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے، سمپل سی بات ہے. تو اس پہ میرے ساتھ موجود ہیں یہ علی بھائی کی اکیڈمی کے ممبر ہیں الحمدللہ. تو ان سے میں نے کہا پوچھتا ہوں، یہ خبر کو منڈے والے دن بریک ہوئی ہے، وہ بھی میڈیا کے ذریعے. علی بھائی نے اس کو کیوں نہیں بریک کیا، کیوں نہیں بتایا لوگوں کو، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس میں مطلب کیوں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں علی بھائی کے ساتھ، کیا وجہ ہے، یہ ہم سہیل بھائی سے جانتے ہیں. سہیل بھائی کے ساتھ پہلے بھی میں ایک انٹرویو کر چکا ہوں ماشاءاللہ، اور ابھی دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے. سہیل بھائی جی السلام علیکم. وحید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو کل ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو اکیڈمی میں یہی یعنی کہ پوری کوشش یہی تھی کہ نہ ہی بتایا جائے ایسا یہ جو سارے معاملہ ہوا ہے. لیکن یہ کیوں اس طرح چھپاتے ہیں یار؟ یہ استاد محترم کو بہتر پتہ ہے، ہم تو ان کے مطلب اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں نا، جیسے وہ کہتے ہیں. بس میڈیا میں بریک ہو گئی تو پھر وہ سارا بتانا پڑا، اس لیے گروپ میں ساری معاملات ہوئے ہیں. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، اس نے تو پوری کوشش بڑی مہارت کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ویڈیوز میں، بک کے اندر نا اس نے وہ اس سائز کا وہ بنایا ہے، اس میں وہ رکھا ہوا ہے، بک پراپر بند ہوئی ہے. تو بس اللہ پاک نے بچایا ہے، پہلے بھی اللہ پاک کی ظاہری بات بچاتا آ رہا ہے. تو وہ اس میں کچھ ہمارے استاد محترم کا جو نرم رویہ ہے، میرے علی بھائی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو میں ان سے اس بات پہ اگری نہیں کرتا کہ اتنا نرم رویہ رکھنا چاہیے ان جیسے جاہلوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جو علی بھائی یہ کام لے کے چل رہے ہیں نا ابھی، تو اس امت کو بڑی ضرورت ہے علی بھائی کی، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو یہ اپنا وحید بھائی میں آپ سے مطلب میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، یعنی کہ کچھ دن پہلے سے نا مجھے ایک عجیب سی فیلنگس تھی. وہاں جو یعنی کہ ظاہر نیوز میں ایسے ہو جائے مطلب پتہ چلتا رہتا ہے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے لیے تو سب سے اس ٹائم جو اہمیت والی شخصیت علی بھائی ہے نا، تو ان کے حوالے سے نا مجھے ایک تھوڑا سا یعنی کہ یہی تھا کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس جیسے یہ ان جیسوں کے شر سے بچائی رکھے. اور یہ جو واقعہ ہوا نا اسی طرح کا یعنی کہ یہ میرے دل میں ڈر تھا، تو وہ یہ کل ہو گیا ہے. اللہ پاک رحم فرمائے، علی بھائی کو سلامت رکھے. تو بڑا دکھ ہوا ہے. تو ایون ابھی مطلب گروپس میں بات ہو رہی تھی، کچھ میرے ایک بھائی ہیں عارف بھائی ہیں، انہوں نے یعنی کہ ان کا پیغام ہی میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں اس معاملے میں. انہوں نے کہا جی اس میں علی بھائی کا تھوڑا سا یہ انہوں نے قصور نکالا ہے، قصور ہی کہا جا سکتا ہے، ہاں جی کمزوری علی بھائی کی، کہ جو پہلے 2 معاملات انہوں نے بالکل ہی معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ان کو مطلب یہ کرنے کی دوبارہ ہمت ملتی ہے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، معافی ہو جانی ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں معافی ہونی چاہیے. علی بھائی میں آپ سے یعنی اس معاملے میں آپ سے ناراض ہوں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کی ہی زندگی کو لے کے یعنی کہ میں بالکل سہمت نہیں ہوں کہ آپ معاف کیے جائیں اور یہ آئے دن ان جیسے جاہل لوگ اور ابھارنے والے لوگوں کو آپ موقع دیں، ٹھیک ہے نا. اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. نہیں تو میں بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ سے ناراض ہوں گے اگر اس کو کڑی سزا نہ ملی، ٹھیک ہے نا. اور جو اس نے نام بتائے ہیں نا وہ پبلکلی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. وہ آپ پہ کارروائی کرنی ہے، لیکن جو بندہ پکڑا گیا ہے نا اس کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا ہو سکتا ہے، تاکہ آئندہ کسی کی مجال نہ ہو ایسے. کچھ سوچ سمجھ گئے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا سہیل بھائی یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات علی بھائی کے ساتھ کیوں پیش آتے ہیں، کیوں لوگ مارنا چاہتے ہیں، کیا وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی بھائی ایسا کیا کام کرتے ہیں، دین ہی پھیلا رہے ہیں نا، لیکن کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے علی بھائی کے اوپر یہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ان کو پتہ ہے، سب سے بہتر پتہ ان کو ہی ہے. جو یہ حرکتیں چیپ حرکتیں کر رہے ہیں نا، ان کو ان کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے. جو چندے عوام ان کو دیتی تھی نا جن کہانیوں پہ، اب وہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں میں تو برداشت کی ہیں اور کر بھی رہا ہوں، اور یہ سارے معاملات علی بھائی کو پتہ ہے میرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، تو وہ اس طرح کی چیپ حرکتیں، اس سے بڑھ کے کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی گندی ٹھیک ہے نا. قرآن میں آیا کسی نے ایک ناجائز جان لی نا، پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا انہوں نے قرآن خود بھی پڑھا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ کہ یہ ہے، وہ عربی پڑھی ہے، ترجمہ نہیں پڑھا.
انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوتا ہے نا تو ان کو موت یاد آتی کہ ایک انسان کا قتل نا ناجائز، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ترجمہ پڑھا ہوتا تو پتا ہوتا ہے نا. نہ انہوں نے اپنی جہل عوام کو پڑھنے دیا ترجمہ، ٹھیک ہے، نہ خود پڑھا. بس اللہ پاک علی بھائی کو سلامت رکھے. اچھا سہیل بھائی، اس میں آپ علی بھائی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو دعوت کے والے سے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو مولویوں کے ساتھ جا کے بحث وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی معاملات کرتے ہیں، ان کو کوئی پرسنل میسیج دینا چاہیں کہ بھائی وہ یہ کام کریں؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات تو علی بھائی ایک بڑی پرسنالٹی ہے، ان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، تو یہ چھوٹے موٹے جو ان سے جن کی سیکورٹی بھی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی جو چلے پھرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ ان کے لیے بھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آئی مسلم پہ ایک شارٹ سا کلپ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، علی بھائی کا پیغام ایک، ٹھیک ہے نا، وہ بنایا. اس میں وہ یہی علی بھائی نے کہا تھا ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی اس طرح کی حرکت ایکٹیویٹی کرے، پرفارم کرے تو اس لیول کی تو میرا نہیں خیال کوئی کرے گا، ہم برداشت نہیں ہوگی. اور علی بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ امید ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے. اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے علی بھائی نے کہا اسے پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہمیں بتائیں، تو اس کے ساتھ قانونی کارروائی. وہ ظاہری بات یہ جو قانون ہاتھ میں لینے والا اس پہ تو علی بھائی بالکل بھی وہ راضی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. قانون وہ ظاہری بات قانون کے دائرے میں رہ کے جو علی بھائی نے کہا تھا ہم وہ کریں گے. تو لیکن یہ ہے کہ علی بھائی تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو سخت کریں نا، جو جس طرح ابھی آیا ہے اس کو ایک سخت سزا ملے، تاکہ کیونکہ یہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پھر پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں نا. ظاہری بات ہے جیسے آپ ہیں، ہم چیمہ بھائی ہیں، جی ایم بھائی ہیں، اور بھی کچھ بھائی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کو اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. ظاہری بات ہے آپ کو بھی یہ خطرہ تو لگا رہے گا نا کہ ہمارے استاد تک یعنی کہ اتنی سیکورٹی میں یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی. باقی ظاہری بات آپ حق بیان کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. علی بھائی کی بھی اللہ پاک حفاظت کر رہا ہے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے زیادہ منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنا ایک لمٹ میں رہ کے نا ان کو پیغام دیتے رہیں، ہارش ورڈ نہ یوز کریں. علی بھائی بھی یہ کہتے ہیں تھم نیل اپنا ایسا نہ یوز کریں جس سے کوئی اگلا، یعنی کہ وہی علی بھائی نے جو سجیشنز دی تھیں وہی ہونا چاہیے. تھم نیل ایک تھوڑا سا لمٹ میں ہونا چاہیے، کسی کی وہ بے حرمتی نہ ہو. اچھا دوسرا وحید بھائی، میں کل دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے گروپ میں شیئر کرتا، ویسے تو میں اس کی ویڈیو دیکھتا نہیں ہوں، مفتی راشد شاید اس کا نام ہے. تو وہ اس نے نا کل یا ایک دو دن پہلے نا ویڈیو ایک شیئر کی ہے، تو وہ مجھے کسی نے بھیجی. اس میں وہ ایک لڑکا ہے تھوڑا سا نا، وہ کافی بدتمیز ٹائپ کا لڑکا ہے، وہ لوگ کرتا ہے، وہ علی بھائی کے حق میں کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے الفاظ کا چناؤ بہت ہی غلط ہوتا ہے. وہ نا یعنی کہ گالیوں کی حد تک وہ کر رہا ہے. اس کا میرے ذہن میں نام نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، وہ علی بھائی کی ایک آڈیو لائی ہے، حالانکہ وہ آڈیو بہت پرانی ہے، مجھے تو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو اس نے گالیاں دی ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں کو یا جن کو بھی اس نے گالیاں دی ہیں، وہ اب کی ہے ویڈیو اس کی. اور جو علی بھائی کا جو وائس میسج اس میں شو وہ بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ وہ تو کوئی بھی آتا ہے تو علی بھائی تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں سب کے لیے. وہ تو کوئی ایسا تو ہے ہی نہیں ان میں والی تو بات ہے ہی نہیں نا کہ میں نے ملنا ہی نہیں ہے، وہ سب کو ملتے ہیں. تو وہ جو کام وہ تب اس طرح بدتمیزی کے لیول پہ نہیں تھا جب علی بھائی نے یہ اس کا وائس میسج اس میں. تو اب تو علی بھائی نے اللہ نے برات کیا ہوا ہے اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے، اور انہوں نے علی بھائی نے تو اپنی کسی اسٹیٹمنٹ کا جو قرآن و حدیث سے ہٹ گیا اس سے بھی اللہ نے برات پہلے کر لیا ہوا ہے ایڈوانس میں. یہ جگرا کسی کا نہیں ہوتا، یہ ہمارے استاد کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ علمی خیانت نہ کریں مفتی صاحب. اور دوسرا آپ نے اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا، ابھی آپ نے اس ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ میں اس طرح کی جو کاروائیاں قانون کو ہاتھ لینے والی اس کو نہیں مانتا. اور دوسری طرف آپ ابھار بھی رہے ہیں لوگوں کو، یہ آپ علمی خیانت بھی کر رہے ہیں اور انتہائی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیرہ سہیل بھائی، آپ نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیغام دیا ہے، اچھی بات کی ہے. اور علی بھائی کو جو آپ نے مطلب کہا ہے، سجیسٹ کیا ہے، اور علی بھائی صاحب نے ناراضگی بھی شو کر دی ہے. اور میں بھی سہیل بھائی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اس معاملے میں کہ علی بھائی کو اس پہ سخت سٹانس لینا چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا، ان کو میں یہی کہوں گا کہ میرے بھائی یہ عام دعوت نہیں ہے، اس کو آپ نے بہت کیجول لیا ہے کہ وہ پہلے آئے اور جناب اس طرح آپ نے ان کو مار دیا اور وہ ختم ہو گئی دعوت. یہ ایسا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ اکیڈمی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ہر بندہ انجینئر ہے، ہر بندہ انجینئر ہے. اور ماشاءاللہ میں یقین کریں، مجھے کسی چیز میں مطلب سہیل بھائی مجھے کسی چیز میں ضرورت پڑتی نا ریفرنسز کی، تو میں کوئی علی بھائی سے نہیں مانگتا. سر ان کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اتنے نالجیبل پرسنالٹیز ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں میں بس کسی طریقے سے ہم اوپر آئیں. ان جاہلوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مطلب کرتے ہیں کہ یار کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پہ نہ کسی کو بارے. ادروائز وہ ماشاءاللہ اتنی نالجیبل پرسنالٹیز ہیں، میرا ان کے ساتھ کافی لنک ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے پتہ لگتا ہے کہ اتنے زیادہ انجینئر اللہ نے پیدا کروا دیے نا اب، کہ اب آپ یہ والی حرکتیں جو سی نا یہ کرنا آپ چھوڑ دیں. اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ مجھے مار دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سہیل بھائی ہیں، سہیل بھائی کو مار دیں گے، آگے اور بڑے ہیں. سر تسی جنہ تسی کہو گے نا اس تو زیادہ انجینئر نکلیں گے، ایک مارو گے 10 نکلیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو اس چیز سے
سے نا باز آ جانا چاہیے. اس طرح کی حرکتوں سے ان کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس کے کہ ان کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں اینڈ پہ جاتے جاتے بتا دیتا ہوں. بندے کا نام نہیں میں بتاؤں گا. سیل بھائی اس بات کے گواہ ہیں. اس ٹائم میں اور سیل بھائی دونوں وہاں پہ موجود تھے. سیل بھائی آپ کو یاد ہے وہ ایک اکیڈمی کے ممبر ہیں, بھائی ہیں ہمارے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جب یہ کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ ایسا سیکورٹی ہوتی نہیں تھی جس کی وجہ سے سیل بھائی بھی ناراض ہو رہے ہیں, تو اس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ سر میری جان کی مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ والنٹیئر ہے, فری آف کاسٹ کام کر رہا ہے. اس کو نہیں کسی چیز کا, اس کو نہ چندہ ملتا ہے نہ پیسے ملتے, نہ علی بھائی اس کو کوئی کسی قسم کی تنخواہ نہیں دیتے. وہ خود سے وہاں پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے آئے گا نا تو میں خود اپنے آپ کو پیش کروں گا. کس کو بچانے کے لیے؟ اس بندے کو جس کی بہت ضرورت ہے امت کو. جس طرح سہیل بھائی نے بھی کہا کہ اس بندے کی ہمیں بہت ضرورت ہے. تو اس طرح کے بندے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ یہ نہیں ہے کہ جناب صاحب وہ پیسے دے کے تو علی بھائی کی جان بچانے کی کوشش کریں, خود اپنی جانیں آگے لے کے آ کے ان کی جان بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسینی منہج پہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. سر حسینی لوگ ہیں, حسینی جو ان سے نا وہ خود اپنی گردنیں اپنے سینے آگے لا کے پیش کر دیتے ہیں. تمہاری ہمت ہے تو تم ان کے اوپر چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اللہ سے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے, اور ہمارے معاملات میں جو جن چیزوں سے ہم ابھی تک نہیں ہم نا واقف ہیں جن چیزوں سے, اللہ پاک اس میں ہماری بہتری فرمائے, ہمیں بھی ہدایت کا راستہ دکھائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. سہیل بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی تو ہمارے ساتھ اس ٹائم لائیو کال پہ موجود ہیں عمران بھائی, جو کہ ماشاءاللہ علی بھائی کی آپ اکثر لیفٹ سائڈ پہ دیکھتے ہوں گے, لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل ساتھ ہی. تو آج پہلی دفعہ یہ آن ایئر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کہ جو اس سارے معاملات میں مطلب یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا کیوں ہوا, اس کے کیا وجہ ہے, اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں یہ کام ہوتے ہیں علی بھائی کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اس کی ساری ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ. تو چلتے ہیں عمران بھائی کی طرف. عمران بھائی جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب کیا ہے, کیوں ایسے ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کسی انسان کو قتل کرنے تک چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. موجودہ جو کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے, استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر قاتلانہ جو ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی قاتلانہ حملے کی, اس سے آپ کو ان ذہنی مقلدین کی وہ شکل نظر آتی ہے کہ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جائیں, دلال کے میدان میں جب انسان ہار جائے تو پھر وہ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں پہ اتر آتا ہے. صحیح بات ہے. کہ وہ لوگوں کو ابھارتا ہے, زبانی باتیں کر کے اپنے خطبات میں لوگوں کو اس بات پہ ابھارتا ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی قادیانی زندہ تھا, اس کو کسی نے مارا نہیں, اگر وہ بھی کسی کے ہاتھوں مار جاتا تو آج فتنہ نہ پھیلتا, تو یہ دیکھو انجینئر بھی زندہ ہے. یعنی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آئیں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسا ہی ہے. تو یہ اب ان لوگوں کی مینٹلٹی ہے اندھے مقلدین کی. میں اس کی طرح بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ 2017 میں بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی, اور وہ قاتل جو ہے وہ آلموسٹ اس نے کام کر دکھایا تھا. باقی جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں, سورۃ الانعام میں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو وہ اس ضرر سے کوئی بھی اس کی نجات نہیں دلا سکتا سوائے اللہ کے. اور اگر اللہ خیر کا ارادہ فرمائے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے, اس کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل بالکل. تو ان اندھے مقلدین کو جو کہ نام نہاد مفتی ہیں, ان مفتیان کرائم کا ایک ہی موضوع ہے کہ انجینئر کو قتل کر دیا جائے, ان کے خلاف کوئی جانی اقدام اٹھایا جائے, کیونکہ دلائل کے میدان میں ان سے عوام پوچھتی ہے تو یہ عوام کو تو جواب نہیں دے سکتے, ان کو صرف بھڑکاتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام چالیں جو ہیں وہ ان کی ناک خاک آلود ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی آواز اٹھانے والے کا ہمیشہ علم بلند ہی رکھا ہے. حق کی آواز کبھی بھی دبنے والی نہیں ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 3 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بے شک مشرک برا منائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے. بالکل بالکل. یہ جتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, ہماری طاقت میں, ہماری انرجی میں کسی قسم کی آپ کمی نہیں پائیں گے. ہم اور بڑھ چڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس امت تک پہنچائیں گے. جو فرقہ واریت پچھلے 1250 سال سے تقلید کے چالو ہونے کے بعد سے جو فرقہ واریت اور فرقہ واریت کی جو فضا انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اس کے بعد چھٹ رہی ہیں. لوگوں کو یہ شعور حاصل ہو رہا ہے کہ دین کیا ہے, قرآن کیا ہے, سنت کیا ہے, اور ان لوگوں نے جو دین بنایا ہوا تھا اس کا ڈھکوسلا ساروں کے اوپر کھل رہا ہے.
اس سے بھی بڑھ کر ایک ہی امام کی تقلید کرنے والے مزید جو گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور مرتد کہتے ہیں. اسام الحرمین میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے دیوبندیوں کے اوپر، ان کی عبارتوں کے اوپر، اور المحند المفند میں دیوبندیوں نے ان کے اوپر فتوے لگائے اور ان کو شیطانی لشکر کہا. تو ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ کسی اور کے بارے میں بات کر سکیں اور کسی کو سمجھا سکیں؟ یہ تو خود لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اب تو قتل تک کی اقدامات کرنے کے اوپر لوگوں کو ابھار رہے ہیں. تو ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو کسی علمی بحث میں بیٹھ سکیں؟ علمی بات تو انہوں نے مان لی ہے، اسی لیے تو لوگوں کو یہ ابھار رہے ہیں. جلسوں میں، جلوسوں میں، تقاریر میں، جمعوں کے خطبوں میں نوجوان لڑکوں کے ذہن کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں علیحدگی میں ملنے کے بعد ان سے عہد لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیجیے، آپ بڑے اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ ویپن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو برین واشنگ بھی کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ کام کریں، اور پھر جب یہ کام ڈال جاتا ہے تو اس کے بعد اپنا لانے برات کرتے ہیں ہمارا کو تعلق نہیں. تو عمر رسول اللہ کے اگر اتنے بڑے عاشق ہو، سو کالڈ، تو کھڑے ہو، پھر کہو، ساروں کے سامنے آ کے کہو کہ ہم یہی ہیں جی، ہم یہی کرتے ہیں، پھر اپنا منہ کیوں چھپاتے ہو؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. تو یہ ایک مرڈر ٹائم کا جو ہم نے تو یہ بات بتانی بھی نہیں تھی کسی کو باہر کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی ہم نے ہائپ کریٹ نہیں تھی کرنی. یہ تو جب پولیس کے حوالے اس بندے کو کیا گیا، جو کہ اللہ کے فضل سے گارڈ کی سمجھداری کی وجہ سے وہ موقع پہ پکڑا گیا، جب اسے پولیس کے حوالے کیا گیا تو پولیس نے غالباً پولیس نے ہی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کو انفارم کیا، جس کی وجہ سے 24 نیوز پہ یہ نیوز چلی. پولیس نے جب میڈیا کو بتایا تو 24 کے اوپر نیوز چلی، ورنہ ہمیں تو کوئی شوق بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، ہم تو پورا دن خاموش رہے ہیں. کل سنڈے کی صبح کو یہ معاملہ ہوا تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور کوئی مائی کا لال آ کے ابھی تک کسی نے مذمت نہیں کی. طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کا دفاع کیا. عمران خان صاحب کے بارے میں اس نے گستاخ صحابہ کہا، انجینئر محمد علی مرزا نے ان کا دفاع کیا. مفتی منیر صاحب کے بارے میں باتیں ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا نے دفاع کیا. الیاس قادری صاحب کے بارے میں باتیں ہوئی جو غلط باتیں تھی حقیقتاً، انجینئر محمد علی مرزا نے آ کے دفاع کیا. ان کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی عالم جس کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے، جو واقعی قرآن و سنت میں اور واقعی حقائق میں اس کے منافی ہوتی ہے، جو اس کے واقعی نظریات نہیں ہوتے اور تھوپے جاتے ہیں اس کے اوپر، ان سارے نظریات کا دفاع آگے انجینئر محمد علی مرزا نے کیا. یہ صلاح مل رہا ہے ان کو. کوئی دو لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کے بارے میں. ایک دیوبندی کسی بریلوی کے حق میں 2 لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ تو ان کی حقانیت ہے. ایک دیوبندی کسی بریلوی کے بارے میں 2 لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی شیعہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں 2 لفظ بولنے کے لیے تیار ہوتا. ان کے علماء قتل ہوتے ہیں، ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، ہم آتے ہیں سامنے سوشل میڈیا پہ اپنی جان تیزی پر آتے ہیں. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ان کا دفاع کرنے آئے انجینئر محمد علی مرزا، اور یہ اب سارے اکٹھے ہو کے انجینئر محمد علی مرزا کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں. تو یہ اپنے جو ہے نا ان کی اب حالت دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں. شیعہ کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوئی، ان کی امام بارگاہوں کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس ہوئی، کسی سنی کا بیان نہیں آیا، کسی دیوبندی کا بیان نہیں آیا، کسی اہل حدیث کا بیان نہیں آیا. جنرل بیان دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. بولو نا کس کے خلاف ہو رہی ہے دہشت گردی، بولو نا کون سے علماء اس میں شہید ہوئے ہیں. ہم تو سب کو شہید کہتے ہیں جو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. نظریاتی اختلاف بھی اگر کوئی کرتا ہے اور ڈٹائی کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے تو ہم تو اس کا بھی دفاع کرتے ہیں. نظریاتی اختلاف اگر دیوبندیوں نے بریلوی کے ساتھ کیا اور بریلوی اس معاملے میں ٹھیک تھے، ہم نے تو بریلویوں کا بھی دفاع کیا. بریلویوں نے دیوبندیوں کا اختلاف کیا اور وہ اختلاف غلط تھا. دیوبندی اگر اس معاملے میں ٹھیک تھے تو ہم نے تو دیوبندیوں کا بھی دفاع کیا. طارق جمیل صاحب کے دفاع میں جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لیکچر ریکارڈ کیا. دنیا کا کسی اور کے کیا؟ کیا مفتی منیر صاحب نے کیا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. فاروق قادری صاحب کی حمایت میں کبھی بھی یہ نہیں، یہ اپنی بلوں سے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ مسلک کی چھاپ ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے، اور پھر اندر کا تعصب ہے. اس طرح گاندھی صاحب کی بات اب کر لیں. گاندھی صاحب کے بارے میں لوگوں نے کون کون سی بکواسات کی؟ گاندھی صاحب کا دفاع کس نے کیا؟ گاندھی صاحب کے دفاع میں سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب آئے اور انہوں نے بتایا گاندھی صاحب کے نظریات یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. ان کو منکرین حدیث آج تک گاندھی صاحب کو نہیں کہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. لوگ ان کو منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ آپ غلط گراؤنڈز پہ گڑے ہیں. گاندھی صاحب اس معاملے یہ نظریات رکھتے ہیں. وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جب باتیں کی جائیں گی اور ایک شخص کے پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے، تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا دنیا میں آپ کے فالوورز اتنے نہیں ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس اتنے نہیں ہیں، نہ اتنے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس آپ کے کوئی ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کے تو مدرسوں میں ایک جو ہے نا وہ کنویں کے مینڈک ہے جنہیں باہر کی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ باہر دنیا ہو کیا رہا ہے. ایک ایک گھر سے پھر لوگ نکلیں گے. ابھی تک میں سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں رہا جا رہا بھائی. سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر یہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان معاملات میں بھی، اگر وہ
اپنی رائے پازیٹیو دینے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر اپنی آواز نہیں بلند کرتے یہ علماء کرام سو کارڈ. تو ہمیں اب اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور ہو رہا ہے کردار ادا. لوگ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. آپ پیسے دے کے بھرتی کرواتے ہیں لوگوں کو, پیسے دے کے بھیجتے ہیں لوگوں کو, پیسے دے کے آپ سے چینل نہیں چل رہے. ہمارے لوگ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں کون کون. ٹھیک ہے, تو یہ معاملات اس کو سمجھیں. جتنے مفتیانی کرائم ہیں اس طرح حق نہیں دبایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اللہ نے بچایا. بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس پر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ ہے. ورنہ آپ کو بتاؤں کہ کوئی پیڈ لوگ نہیں ہیں, خود والنٹیئرلی لوگ آ رہے ہیں. اگر ایک بندہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو 10 اسے بچانے کے لیے بھی موجود ہے, 10 نہیں 100 1000 بچانے کے لیے موجود ہے. تو اس لیے یہ وہم اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ اس دعوت کے بارے میں کچھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن, تو یہ ڈن ہو چکا ہے, جس کو ہمارے ایک بھائی ایک مزاحیہ طور پر کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو چکا. تو اس حوالے سے آپ اس کو ایک عام دعوت نہ سمجھیے. یہ دعوت ہے جو بین شجرۃ الطیبہ سے آ رہی ہے. آپ جس دعوت کو لے رہے ہیں وہ شجرۃ الطیبہ کی نہیں, شجرۃ الخبیثہ کی دعوت لے کے چل رہے ہیں, جس میں شخصیات کی پیروی رسول اللہ کو چھوڑ کے, جس میں آپ لوگوں کے قتل کے فتوے دیتے ہیں, لوگوں کو کفر اور مرتد کہتے ہیں, لوگوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں. تو یہ دعوت رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں آپ پیش کر رہے ہیں, آپ اپنے مسلک کو پیش کر رہے ہیں. مسلک سے مسلک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عقل کے ناخن لیجیے. اس طرح کچھ بھی نہیں بننے لگا. یہ ہتھ کنڈے چھوڑ دیجئے اور دعوت کو آپ ہماری بات نہ مانیں, قرآن پہ تفکر کیجیے, سنت پہ تفکر کیجیے. یہ کہتے ہیں جی ہم دین بتائیں گے, یہ جی کل کا چھوکرا کیا دین بتائے گا, جی محمد علی مرزا کو یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس گئے تھے نا دین مانگ لے. سب لوگ آپ کے پاس تو گئے تھے, آپ کو کہتے تھے بھائی بتاؤ یہ بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے, مسلم کیا لکھا ہوا ہے, قرآن پاک کی آیات بتاؤ. آپ کہتے تھے ہمارے بزرگوں نے فرما دیا. تو بھائی لوگ کوئی کان سے تو نہیں کھاتے, عقل رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں. انہوں نے تو پوچھنا بھائی بتاؤ حوالہ کیا ہے اس کا, ان کا تو حوالے نہ پوچھو. ہم نے کہا ہے کہ میں پکا حنفی ٹھیٹ حنفی ہوں, ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کرو. ہم نے کہا ہے جی یہ تو تم لوگ ہو جو قرآن و سنت کا اس طرح مذاق اڑاتے ہو اور فتوے لوگوں میں لگاتے ہو. تو یہ اتنی میں نے اس طرح کبھی اگریسو ہو کے بات نہیں تھی کرنی, لیکن یہ معاملات اس حد تک لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو اس میں جب تک اس پہ قانونی کارروائی بھی کریں گے. اور ہم نے اس معاملے کو بڑے آسان طریقے سے ٹیکل کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا. اس کی تفصیلات میں یہاں نہیں بتا سکتا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں جو مسلمان موجود ہیں, جو استاد محترم کو سنتے ہیں, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ابھی تائید ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ انکوں سے بجھانے والا چراغ نہیں ہے, یہ چراغ پوری دنیا میں روشن ہوگا. یہ رسول اللہ کی دعوت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, جس نے ہدایت کے ساتھ رسول کو بھیجا, ودین حق, دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اس کو پورے ادیان پہ غالب کر دے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں اور اس میں ہمیں بتایا اس سارے واقعے کے متعلق, اور ان کو آپ نے یہ بات سمجھا دی ہے, بتا دی ہے کہ بھئی اب تو جو مرضی کر لیں, اب دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ہو چکا, ہو گیا بابا جی, ہو گیا, ہاں جی ہو گیا. تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے. سہیل بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے پہلے, وہ جا چکے ہیں, اور عمران بھائی ہیں. عمران بھائی انشاءاللہ عمران بھائی کے ساتھ مزید سیشن کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء.